السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 26 سپٹمبر 2025 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 3 ربیع ثانی 1447 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ لداخ کے لیہ قصبے میں آج جمعے کو تیسرے دن بھی کرفیو جاری ہے اور کارگل کے ضلع مجسٹریٹ نے بھی امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پابندیاں عائد کر دی ہے۔ دریافت وزارت داخلہ کے حکام کی ایک ٹیم نے لیہ ایپکس باڈی اور کارگل ڈیموکریٹک الائنس کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ MHA نے اسٹوڈنٹس ایجوکیشنل اینڈ کلچرل موومنٹ آف لداخ کا FCRA رجسٹریشن سرٹیفکیٹ منسوخ کر دیا، جسے موسمیاتی کارکن سونم وانچنگ نے قائم کیا تھا، کیونکہ وزارت نے اسے لیہ شہر میں نوجوانوں کو تشدد پر اکسانے کا براہ راست الزام لگایا ہے۔ سماج دشمن عناصر اور شرپسندوں کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے لداخ پولیس نے متعدد FIR درج کی اور 50 سے زیادہ فسادیوں کو حراست میں لیا ہے، کیونکہ پولیس نے لیہ شہر میں تشدد بھڑکانے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک، 90 زخمی ہوئے اور BJP اور کونسل کے دفاتر سمیت کئی عمارتوں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ بہار میں اسمبلی انتخابات کے لیے تاریخوں کے اعلان کا سبھی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ جو تازہ ترین خبریں سامنے آ رہی ہے، اس کے مطابق یہ اعلان 6 اکتوبر کے بعد ہی ہو سکے گا۔ ایسا اس لیے کیونکہ الیکشن کمیشن نے کچھ ایسی ہدایتیں جاری کی ہیں جن کی تکمیل سے قبل تاریخوں کا اعلان ممکن دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنے تازہ حکم میں واضح کیا ہے کہ جو افسر 3 سال سے ایک ہی جگہ پر تعینات ہے، ان کا تبادلہ ہوگا اور کوئی بھی افسر اپنے گھریلو ضلع میں تعینات نہیں رہے گا۔ الیکشن کمیشن نے اپنے بیان میں یہ بھی واضح کیا ہے کہ صوبے کے تمام محکموں کے افسران اور اسٹاف کے تبادلوں کی کارروائی 6 اکتوبر تک ہر حال میں مکمل کر لی جائے۔ اس کے بعد رپورٹ کمیشن کے پاس پیش کی جائے۔ الیکشن کمیشن کے ذریعے جاری اس حکم کے بعد طے ہے کہ 6 اکتوبر کے بعد کسی بھی وقت انتخابی تاریخوں کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ سابق چیف جسٹس آف انڈیا DY چندرچوڑ نے ایک بار پھر تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ انہوں نے نیوز لانڈری کے لیے سرینیواسن جین کو دیے گئے انٹرویو میں یہ دعویٰ کیا کہ بابری مسجد کی تعمیر بذات خود مذہبی بے حرمتی کا بنیادی عمل تھی۔ اس گفتگو میں انہوں نے ایودھیا فیصلہ، گیان واپی مسجد سروے اور مشکل مقدمات میں بھگوان کی رہنمائی پر انحصار جیسے حساس موضوعات پر گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ 1928 عیسوی میں بابری مسجد کی تعمیر بذات خود ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق رام جنم بھومی کی بے حرمتی تھی۔ یہ ریمارک 2019 کے اس تاریخی ایودھیا فیصلے کی ایک اہم مشاہدے کی باز گشت تھا، جس نے بابری مسجد کے انہدام شدہ مقام پر رام مندر کی تعمیر کا راستہ ہموار کیا۔ یہ فیصلہ ہندوستانی عدالتی تاریخ کے سب سے زیادہ زیر بحث فیصلوں میں شمار ہوتا ہے۔ چندرچوڑ، جو اس وقت کے چیف جسٹس رنجن گوگوئی کی سربراہی والی 5 رکنی بینچ کا حصہ تھے، ان سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ کیا فیصلہ آستھا کی بنیاد پر کیا گیا یا حقائق کی بنیاد پر۔ انہوں نے اپنے فیصلے کے ناقدین پر تاریخ کے انتخابی مطالعے کا الزام لگایا۔ ان کے مطابق بہت سے لوگ ایک صفحہ پڑھے بغیر ہی فیصلے پر بات کرتے ہیں اور اپنی رائے دینے لگ جاتے ہیں، جبکہ ہمارے 1045 صفحات پر مشتمل فیصلے میں شواہد کی تفصیلی وضاحت موجود ہے۔ شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان کو گرفتار کرنے کے بعد سرخیوں میں چھائے IRS افسر سمیر وانکھڑے نے شاہ رخ خان، گوری خان اور آریان خان کے خلاف حتیٰ عزت کی درخواست داخل کی ہے۔ سمیر وانکھڑے نے دہلی ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ شاہ رخ خان اور گوری خان نے کمپنی ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ کے پروڈکشن دی بیٹس آف بالی ووڈ کے ذریعے انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس عرضی میں اسٹریمنگ پارٹنر نیٹ فلکس سمیت دیگر فریقین کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ اپنی عرضی میں سمیر وانکھڑے نے الزام لگایا کہ آریان خان کی ہدایت کاری والی ویب سیریز میں دکھائی گئی کہانی جھوٹی بدنیتی پر مبنی اور حد تک آمیز ہے۔ اس کا مقصد ان کی شہرت کو بدنام کرنا ہے۔ وانکھڑے نے موقف اختیار کیا ہے کہ سیریز نے منشیات کے خلاف کارروائی کرنے والی ایجنسیوں کی غلط اور منفی تصویر کشی کر کے عوامی اعتماد کو بھی مجروح کیا ہے۔ اتراکھنڈ SSC کے زیر اہتمام اتوار کو منعقد ہوئے گریجویشن سطح کے بھرتی امتحان کا پرچہ شروع ہوتے ہی کچھ دیر بعد سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا تھا۔ اس سنگین واقعے نے اتراکھنڈ کے بے روزگار نوجوانوں میں شدید غم و غصہ بھر دیا ہے۔ نتیجتاً دہرادون کے تاریخی پریڈ گراؤنڈ میں گزشتہ 3 دنوں سے زبردست احتجاج جاری ہے، جہاں ہزاروں نوجوان ڈٹے ہوئے ہیں اور اتراکھنڈ کی دھامی حکومت کے خلاف شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے نہ صرف نعرے لگا رہے ہیں بلکہ پورے معاملے کی CBI جانچ کرانے اور قاتلوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کا کہنا ہے کہ جب تک ٹھوس یقین دہانی نہیں کرائی جاتی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے۔ نوجوانوں کا الزام ہے کہ سرکار لوگوں کو ہندو مسلم مذہبی نفرت میں مبتلا کر کے بے روزگاری اور کرپشن کو بڑھاوا دے رہی ہے۔ حکومت کی طرف سے بات چیت کے باوجود نوجوانوں نے مذاکرات کو بے نتیجہ قرار دیا۔ پولیس نے خالد نامی ایک نوجوان کو گرفتار کر لیا ہے، جسے پیپر لیک کا کلیدی ملزم بتایا جا رہا ہے۔ اس دوران بے روزگار سنگھ کی قیادت میں یہ احتجاج جاری ہے۔
معروف ماہر تعلیم اور ماحولیاتی کارکن سونم وانگ چک کی تنظیم کے خلاف مرکزی تحقیقاتی بیورو CBI نے غیر ملکی عطیات سے متعلق مبینہ خلاف ورزیوں کی جانچ شروع کر دی ہے۔ یہ کارروائی وزارت داخلہ کی شکایت کی بنیاد پر کی گئی۔ حکام کے مطابق فی الحال کوئی باضابطہ FIR درج نہیں کی گئی ہے، مگر تنظیم کے مالی معاملات اور دستاویزات کی باریک بینی سے چھان بین جاری ہے۔ سونم وانگ چک نے خود بھی اس جانچ کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ تقریباً 10 روز قبل CBI کی ایک ٹیم ان کی تنظیم ہمالیئن انسٹیٹیوٹ آف آلٹرنیٹیو لداخ HAIL پہنچی تھی۔ ٹیم اپنے ساتھ وزارت داخلہ کا حکم نامہ لے کر آئی تھی اور واضح کیا کہ یہ کارروائی غیر ملکی فنڈنگ سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی کی شکایت پر ہو رہی ہے۔ وانگ چک نے کہا، ہمیں ٹیم نے بتایا کہ غیر ملکی عطیات سے جڑے ضوابط کی خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا۔ ہماری تنظیم ہمیشہ شفاف طریقے سے کام کرتی ہے اور تمام قانونی تقاضے پورے کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی سرگرمیاں عوامی مفاد اور تعلیمی اصلاحات کے لیے ہیں، جنہیں کسی بھی غیر قانونی دائرے میں نہیں لایا جا سکتا۔ اپنی ہی حکومت کے خلاف بولنے والے مرکزی وزیر نتن گڈکری اب مشکل میں پھنس گئے ہیں، کیونکہ نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب میں کراس ووٹنگ کا الزام لگایا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اب عام کر دیا ہے کہ نائب صدر کے الیکشن میں 15 MP نے کراس ووٹنگ کیے تھے۔ اس میں نتن گڈکری کا بھی نام آ جانے سے ہلچل مچ گئی ہے۔ اس دوران گڈکری نے کہا کہ میں ناگپور سے 34 بار بھی الیکشن جیت جاؤں گا، جبکہ اس سے پہلے گڈکری نے خود کہا تھا کہ 2029 میں NDA کی سرکار نہیں بنے گی، لیکن آج وہ اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ حالانکہ کراس ووٹنگ کے تعلق سے ان کے نام کے انکشاف کے بعد بھی گڈکری نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی کسی قسم کی صفائی پیش کی ہے۔ میڈیا کے پوچھے جانے پر انہوں نے صرف اتنا کہا کہ یہ سب سیاست ہے، اس لیے اس پر کچھ کہنا بیکار ہے۔ جسے خوش ہونا ہے وہ خوش ہو جائے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کانگریس پارلیمانی پارٹی صدر نشین سونیا گاندھی نے کہا کہ ہندوستان کو فلسطین مسئلے پر قیادت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے مودی حکومت کے موقف پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس کا رد عمل گہری خاموشی رہا ہے اور اس نے انسانیت اور اخلاقیات دونوں کو ترک کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے اقدامات وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کے اسرائیلی ہم منصب بنیامین نتنیاہو کے درمیان شخصی دوستی پر مبنی معلوم ہوتے ہیں، نہ کہ ہندوستانی دستوری اقدار اور اسٹریٹجک مفادات پر۔ سونیا گاندھی نے اخبار دا ہندو میں شائع اپنے مضمون میں کہا کہ اس طرح کی شخصیات پر مبنی سفارتکاری کبھی بھی مناسب نہیں ہے اور اس سے ہندوستان کی خارجہ پالیسی طے نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے دیگر حصوں بالخصوص امریکہ میں ایسی کوششوں کے ماضی قریب میں دردناک نتائج سامنے آئے ہیں۔ یہ حالیہ عرصے میں قومی روزنامہ میں شائع سونیا گاندھی کا تیسرا مضمون ہے جو انہوں نے اسرائیل فلسطین مسئلے پر لکھا ہے۔ اتر پردیش کے کانپور سے شروع ہوئے آئی لو محمد بینر کے خلاف پولیس کی کارروائی اب پورے ملک میں پھیل گئی ہے۔ ایسوسی ایشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس کے مطابق اب تک 21 مقدمات درج ہو چکے ہیں، جن میں 1324 مسلمانوں کو ملزم کیا گیا ہے اور 38 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ یہ کارروائی اس وقت شروع ہوئی جب میلاد کے جلوس کے دوران کانپور میں پہلا مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس کے بعد مختلف ریاستوں میں احتجاجاً اور آئی لو محمد مہم چلائی گئی اور پولیس نے بڑے پیمانے پر FIR درج کی۔ اتر پردیش اس کریک ڈاؤن کا سب سے بڑا مرکز رہا، جہاں 16 FIR درج ہوئی اور 1000 سے زائد افراد کو ملزم بنایا گیا۔ اناؤ میں 8 مقدمات درج ہوئے، 85 افراد کو ملزم اور 5 گرفتاریاں ہوئی۔ باغپت میں 150 افراد کے خلاف مقدمہ درج ہوا اور 2 گرفتاریاں ہوئی۔ کیسر گنج میں 355 افراد نامزد ہوئے۔ شاہجہاں پور میں 200 افراد کے خلاف FIR درج کی گئی، جبکہ کوشامبی میں 24 افراد کو ملزم بنایا گیا اور 3 کو گرفتار کیا گیا۔ اتراکھنڈ کے کاشی پور میں ریاست کے باہر سب سے بڑا مقدمہ درج کیا گیا، جس میں 401 افراد کو نامزد کیا گیا اور 7 گرفتاریاں ہوئی۔ گجرات کے گودھرا میں 88 افراد کو ملزم بنایا گیا اور 17 گرفتاریاں ہوئی۔ بڑوڈا میں 1 کیس درج ہوا اور 1 گرفتاری عمل میں آئی، جبکہ مہاراشٹر کے بائیکالا میں بھی 1 مقدمہ درج ہوا اور 1 شخص کو گرفتار کیا گیا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس کارروائی کو غیر متناسب اور جانبدارانہ قرار دیا ہے۔ APCR کے قومی سیکرٹری ندیم خان نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار پر مقدمات درج کرنا بنیادی حقوق کی کھلی خلاف ورزی اور پرامن مذہبی اظہار کو کبھی بھی جرم نہیں بنایا جا سکتا۔ کانگریس پارٹی نے بہار اسمبلی انتخابات میں تلنگانہ و کرناٹک کے فارمولے کو اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تلنگانہ میں پارٹی نے 6 اور کرناٹک میں 5 ضمانتوں کا وعدہ کیا تھا اور دونوں ریاستوں میں یہ حکمت عملی کامیاب رہی۔ انتخابات میں عام طور پر سیاسی پارٹیاں وعدوں پر مبنی منشور جاری کرتی ہے، لیکن کانگریس نے انتخابی منشور کے علاوہ اہم وعدوں پر مبنی ضمانتوں کا اعلان کیا تھا۔ دونوں ریاستوں میں عوام نے انتخابی ضمانتوں پر اعتبار کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کو اقتدار سے نوازا تھا۔ بعض ذرائع کے مطابق بہار میں منعقدہ کانگریس ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں تلنگانہ اور کرناٹک ماڈل پر غور و خوض کیا گیا اور بہار اسمبلی چناؤ کے لیے مختلف ضمانتوں کے اعلان کا فیصلہ کیا گیا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی اور صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ نے پارٹی برسر اقتدار آنے کے بعد 6 ضمانتوں پر عمل آوری کے تازہ ترین موقف سے واقف کرایا۔
وزیر اعلیٰ نے طبقاتی سروے اور پسماندہ طبقات کو 42% تحفظات کی فراہمی کے اقدامات سے واقف کرایا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ریاست میں آئندہ 2 دن موسلادھار بارش کی پیشقدمی پر نظم و نسق کو چوکسی کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے ضلع کلکٹرز اور تمام محکمہ جات کو ہدایت دی ہے کہ وہ صورتحال پر نظر رکھیں۔ شدید بارش کی صورت میں سیلاب کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جائے۔ محکمہ موسمیات نے ریاست میں آئندہ 2 دن شدید ترین بارش کی پیشقدمی کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ضلع کلکٹر سے کہا ہے کہ وہ بارش سے متاثرہ علاقوں کا وقفے سے جائزہ لے اور نشیبی علاقوں کے عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے۔ چیف منسٹر نے ضرورت پر ریلیف کیمپس کے قیام کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ شہری اور دیہی علاقوں میں جہاں کہیں پانی کا تیز بہاؤ ہے، ٹریفک کو گزرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ انہوں نے محکمہ برقی کو ہدایت دی کہ بلا وقفہ برقی سربراہی کو جاری رکھیں اور بارش کے دوران سڑکوں پر غیر محفوظ برقی تاروں کو ہٹا دیا جائے تاکہ عوام حادثات سے محفوظ رہیں۔ جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کے ضمنی چناؤ میں کامیابی کے لیے برسر اقتدار کانگریس پارٹی نے اپنی طاقت جھونک دی ہے، لیکن مقامی سطح پر کانگریس پارٹی کو عوامی ناراضگی کا سامنا ہے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے جوبلی ہلز کے ضمنی چناؤ کو وقار کا مسئلہ بتاتے ہوئے 3 ریاستی وزراء کو بطور انچارج مقرر کیا، جو ارکان اسمبلی اور مختلف کارپوریشنوں کے صدور نشین کے ہمراہ انتخابی مہم کا عملاً آغاز کر چکے ہیں۔ BRS نے آنجانی رکن اسمبلی ماگنٹی گوپی ناتھ کی اہلیہ سنیتا کو امیدوار بنانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ہمدردی کی لہر کے ذریعے کامیابی حاصل کی جا سکے۔ گوپی ناتھ 3 میعادوں کے لیے جوبلی ہلز سے مسلسل منتخب ہوتے رہے ہیں اور BRS قائدین کے مطابق یہ حلقہ BRS کا مضبوط قلعہ ہے۔ تلنگانہ میں کانگریس برسر اقتدار آنے کے بعد یہ دوسرا ضمنی چناؤ ہے۔ کنٹونمنٹ کے ضمنی چناؤ میں کانگریس امیدوار شری گنیش کو کامیابی حاصل کی تھی، جبکہ یہ نشست BRS کی تھی۔ حکومت نے جوبلی ہلز میں ترقیاتی کاموں کا آغاز کرتے ہوئے عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے۔ جوبلی ہلز اسمبلی حلقے میں کامیابی کے لیے مسلم رائے دہندوں کی تائید ضروری ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ حلقے میں مسلم رائے دہندوں کی تعداد 1,23,000 ہے اور یادو طبقے کے رائے دہندے دوسرے نمبر پر ہے۔ مسلمانوں کی تائید حاصل کرنے کے لیے اقلیتی قائدین کو بھی میدان میں اتارا گیا ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق انتخابات سے عین قبل جوبلی ہلز نشست کے اہم دعوے دار محمد اظہرالدین کو MLC نشست کے نام پر میدان سے ہٹانے کے فیصلے پر مسلمانوں میں ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کا احساس ہے کہ اگر اظہرالدین کو دوسری مرتبہ ٹکٹ دیا جاتا تو ان کی کامیابی یقینی تھی، لیکن مسلمانوں کی اسمبلی میں نمائندگی سے کانگریس پارٹی کو دلچسپی نہیں ہے۔ اظہرالدین کو قانون ساز کونسل کی رکنیت کا معاملہ قانونی پیچیدگی میں پھنس سکتا ہے، کیونکہ گورنر تلنگانہ نے سپریم کورٹ کے قطعی فیصلے تک ناموں کی منظوری پر کسی بھی فیصلے سے گریز کرنے کا من بنا لیا ہے۔ جوبلی ہلز کے مسلم رائے دہندوں کا احساس ہے کہ قانون ساز اسمبلی میں کانگریس سے واحد مسلم نمائندگی کے طور پر محمد اظہرالدین کو امیدوار بنایا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف جوبلی ہلز کے مسلمانوں نے قبرستان کے لیے اراضی الاٹ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تاریخی پرانا پل اور اطراف کے علاقوں میں روزانہ ٹریفک جام کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس نے قدیم پرانا پل کو چھوٹی گاڑیوں کے لیے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پرانے پل پر موجود غیر مجاز قبضوں کی برخاستگی کے ذریعے جیاگوڑا جانے والی ٹریفک کے لیے پل کے استعمال کا فیصلہ کیا۔ 2 ویلرز اور 3 ویلرز کو قدیم پل سے گزرنے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ پرانا پل اور اطراف کے علاقوں میں روزانہ گھنٹوں ٹریفک جام کی صورتحال کا سامنا ہے۔ پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں نے گزشتہ دنوں علاقے کا دورہ کرتے ہوئے ناجائز قبضوں کی برخاستگی کے اقدامات کیے۔ ٹریفک کے لیے قدیم پل کو بند کرنے کے بعد سے ترکاری اور فروٹس کے تاجروں نے عملاً قبضہ کر لیا ہے۔ برج کے دونوں جانب ان کی دکانات قائم ہو چکی ہے۔ تاریخی پرانا پل موسیٰ ندی پر قطب شاہی سلاطین کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا، جو 600 فٹ طویل اور موسیٰ ندی کے سطح سے 54 فٹ بلندی پر ہے۔ پرانا پل کی 22 کمانیں ہیں۔ یہ حیدرآباد کا واحد پل ہے جو 1908 کی طغیانی میں محفوظ رہا تھا۔ پرانے پل سے متصل نئے بریجز کی تعمیر کے بعد ماہرین اور انجینئرز کے مشورے پر قدیم پل پر ٹریفک کو روک دیا گیا تھا۔ حکام قدیم برج کو سیاحتی مرکز میں تبدیل کرنے کے لیے ترقیاتی منصوبے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ٹریفک مسائل سے نمٹنے میں پرانے پل سے 2 اور 3 ویلرز کے گاڑیاں گزرنے کا فیصلہ معاون ثابت ہوا ہے۔ عوام نے بھی اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ لوور ٹینگمنٹ سے سیکریٹریٹ کو مربوط کرنے والے تلگو تلی فلائی اوور کے نام میں تبدیلی کرتے ہوئے اسے تلنگانہ تلی فلائی اوور کے نام سے موسوم کیا جائے گا۔ حیدرآباد میئر گڈوال وجے لکشمی کی صدارت میں منعقدہ GHMC کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں اس کی منظوری دی گئی۔ اس فلائی اوور پر اب نئے سائن بورڈز ریاستی حکومت کی ہدایت کے مطابق جلد لگائے جائیں گے۔ مرکزی وزیر کانکنی کشن ریڈی نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت حیدرآباد میں میٹرو ریل کی توسیع کو نہیں روک رہی ہے۔ میٹرو کی توسیع کے معاملے میں چیف منسٹر کا رویہ مناسب نہیں۔ حیدرآباد میٹرو پہلے ہی خسارے میں چل رہی ہے اور یہ نقصان ریاستی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، تاہم میٹرو کی ہر ممکن مدد کے لیے مرکزی حکومت تیار ہے۔ انہوں نے قومی دارالحکومت نئی دہلی میں مرکزی وزیر ٹرانسپورٹ نتن گڈکری سے ملاقات کرتے ہوئے تلنگانہ میں قومی شاہراہوں کے منصوبوں کی ترقی پر تبادلہ کیا۔ اس موقع پر ریاست میں کنیکٹیوٹی بہتر بنانے اور شاہراہوں کی توسیع پر بات چیت کی گئی ہے۔
नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में बालाई इलाकों से पानी के शदीद बहाव के बाद इसके 26 दरवाजे खोलते हुए पानी को अहदेदारों ने छोड़ा है। श्रीशैलम डैम से नागार्जुना सागर तक 3,20,000 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद पानी को खारिज किया गया। प्रोजेक्ट के 26 दरवाजे खोलकर 2,67,000 क्यूसेक और हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए 32,764 क्यूसेक पानी नीचे छोड़ा गया। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में जुमेरात की रात से बारिश का सिलसिला जारी है। जुमेरात की शाम से रिमझिम बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और वक्फे से तेज बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। हवा के कम दबाव की वजह से सर्द हवाएं भी चल रही है। महकमा मौसमियात ने 27 सितंबर तक बारिश की पेशकशी की है। आज जुमे की सुबह भी बारिश का सिलसिला जारी है। मुसलसिल बारिश की वजह से शहर हैदराबाद के कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा है, जिससे राहगीरों को काफी दुश्वारियां पेश आ रही है। सर्द हवाएं और बारिश की वजह से लोग घरों में रहने को तरजीह दे रहे हैं। मुसलसिल मौसलाधार बारिश के बाद मीरपेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मचला नगर कॉलोनी बालापुर मंडल रंगारेड्डी जिला में शदीद पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से सड़कें बड़े पैमाने पर बंद हो गई। रोजमर्रा के सफर में खलल पड़ा और मकीनों को खास तकलीफ हो रही है, क्योंकि घरों और गलियों में पानी भर गया है।